بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی اگلی ہی صبح بہو سو کر اٹھی تو ساس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، بہو، یہ طور طریقے ہمارے گھر میں نہیں چلیں گے۔ ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور صبح کے 6 بجے میں چائے پیتی ہوں جو آج سے تم بنایا کرو گی۔ بہو نے ساس کی بات سنی اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ ساس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گئی، جبکہ ساس بھی حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ کر کیا رہی ہے۔ بہو نے بڑے آرام سے کاغذ کو کھولا اور پوری کہانی جاننے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ رابعہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے ناز و نیم میں پلی، پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی تھوڑی منہ پھٹ قسم کی تھی، ہاں مگر بدتمیز نہیں تھی، بات سیدھی کھری اور منہ پر کر دینے والی۔ اسے معاشرے کی بہت سے رسم و رواج سے اختلاف تھا۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو والدین کو شادی کی فکر ہوئی۔ ایک رشتہ پسند آیا، والدین نے وہاں رابعہ کی منگنی کر دی۔ رشتہ مناسب تھا، لڑکا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا تھا۔ رابعہ کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اعتراض تو تب سر اٹھانے لگے جب شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور رابعہ کی سسرال والوں، خصوصاً اس کی ساس کی طرف سے جہیز کی اشیاء کی ڈیمانڈز ہونے لگیں، اور یہی پر رابعہ کو اعتراض ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تو اماں ڈانٹ کر چپ کروا دیتی کہ یہ سب کچھ اسی کا تو ہے، کس چیز کی کمی ہے انہیں۔ اماں، بات کمی یا بیشی کی نہیں ہے، بات تو ان کے لالچ کی ہے۔ وہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر اماں الٹا اسے ہی ڈانٹ کر چپ کروا دیتی۔ خیر، رابعہ بھی کب ادھار رکھنے والی تھی، بس وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی ہو گئی اور وہ بھابل کی دہلیز پار کر کے پیا گھر آ گئی۔ اس کا شوہر واقعی ایک اچھا اور سلجھا ہوا آدمی تھا، مگر ساس کی فطرت کچھ الگ ہی تھی، جس نے پہلے جہیز کے نام پر اس کے والدین کو لوٹا تھا اور اب اپنے داؤ پیچ بہو پر آزمانے کا ارادہ تھا تاکہ وقت پر ہی بہو کو اپنے زیر اثر لے آئے۔ مگر رابعہ نے بھی اس کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ شادی کے بعد 3-4 دن تو نئی نویلی دلہن کو رعایت دی گئی، مگر جیسے ہی زندگی اپنے معمول پر آئی تو ساس کا بھی ساس پن شروع ہوا۔ رابعہ ذرا دیر سے سو کر اٹھنے کی عادی تھی۔ سسرال میں ابھی تک وہی معمول تھا اس کا، مگر شادی کے چوتھے روز ہی ساس نے اسے کھری کھری سنائی اور اسے اس کی ڈیوٹیز بتانے کی کوشش کی، مگر رابعہ کچھ کہے بغیر اپنی ساس کی بات سن کر کمرے میں گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں ایک کاغذ اور ایک کپڑے پہ لپٹی کوئی شے تھی، جسے اس نے نکال کر سائڈ پر رکھ دی۔ پہلے کاغذ کھولا اور آواز بلند اسے پڑھنا شروع کیا۔ وہ جہیز کے سامان کی لسٹ تھی جس میں گاڑی سے لے کر گھریلو استعمال کی ہر چیز شامل تھی۔ وہ بول رہی تھی اور ساس حیران پریشان بیٹھی تھی کہ بہو اب کیا کرنے والی ہے۔ جب سب چیزیں گنوا چکی تو ایک لمبی سانس کھینچ کر ساس کی طرف دیکھا۔ آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے میرے والدین نے، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ آنے والی بہو آپ کے بنائے اصولوں پر چلے گی، کیونکہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتے وقت آپ یہی کہتی
کہ اپنے بیٹے کی سہولت کے لیے ہی یہ چیزیں دیں گے، کسی پر احسان تھوڑی ہوگا۔ ایسے ہی کہا تھا نا آپ نے؟ وہ ساس سے کہنے لگی، ساتھ ہی رومال میں لپٹی ایک پستول بھی سامنے رکھی، جسے دیکھ کر ساس تو اچھل کر پیچھے ہٹی۔ ارے ساسو ماں، ڈریے نہیں، میں آپ پر تھوڑی چلاؤں گی اسے، یہ تو بس میری حفاظت کے لیے ابا نے دی تھی۔ جہاں آپ کی ڈیمانڈ ابا نے پوری کی، وہاں میری بھی ایک ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اب اتنی مہنگی چیزوں کی اور میری اپنی حفاظت کے لیے یہ تو چاہیے تھی نا۔ ساس بھی سمجھدار تھی، اشارہ سمجھ گئے۔ ارے بیٹی، جاؤ تم آرام کرو، میں چائے خود بنا لیا کروں گی، جاؤ میری بچی آرام کرو۔ ساس کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی، کیونکہ بہو اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ رابعہ نے یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ غریب رعایا نہیں جو چپ چاپ ہر ستم برداشت کرے گی، اور اس کے سسرال والے اس کے بل بوتے پر عیش کریں گے، کیونکہ یہ ساس کی طرف سے پہلا آرڈر تھا۔ اگر اس پر سر تسلیم ہم کیا جاتا تو پھر یہ کہانی، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہ تو تھی رابعہ کی ساس۔ کس کس کو ایسی ساس ملی ہے ضرور بتائیے گا۔ کیسی لگی کہانی یہ بھی بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔